اس رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور سن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ دیکھیے گا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے گا کہ کیا کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بات اگر شریعت کی روشنی میں ہو تو دل کی کھڑکی کھول کر دل میں بسا لیجیے۔ نحمدہ و نصلی و نسلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شافع رود شمار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا، شفاعتی و لہر قبائل کا نغمہ شافزہ سنانے والے آقا، مکہ والے، لا مکہ والے، عرب والے، عظم والے، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، روح فدائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں ادب اور عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الحضور والکرم ممبئی علم والحکم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، بڑی دیر سے میں دیکھ رہا کہ حافظ اویس رضا صاحب قبلہ حشمتی نے نہ تو منقبت پڑھی، آپ لوگ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں۔ محسوس تو ایسا ہوا کہ حافظ اویس رضا صاحب قبرستان میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، مردے خاموشی سے سن رہے ہیں۔ ماحول کو بیداری کا ثبوت دیجئے۔ ہم غریب نواز کے ہندوستان میں رہتے ہیں، مشرق کے غریب سبحان اللہ۔ ارے جہاں ہمارا غریب نواز 800 سال سے اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، تو ہم تو زندہ جیتے جاگتے زندہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، تو مشرق کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کا تاجدار، گربائے اہل سنت کا علم بردار، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیت من آیت اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، یعنی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، بچن کے بولو، ہماری جان کا نام ہے اعلیٰ حضرت، ہماری شان کا نام ہے اعلیٰ حضرت، اور ہماری پہچان کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ آئیے اسی اعلیٰ حضرت بادر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کے 2 یا 3 اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت کا ترانہ، اعلیٰ حضرت کا ترانہ، اعلیٰ حضرت کا ترانہ، جب سنائے گا دیوانہ، سن کے سنی مچلتا رہے گا، حضرت کا ڈنکا بجے گا، سن کے سنی مچلتا رہے گا، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ سمجھ فرمائیے۔ جی عطا ہو۔ کہ کھیت کھلیہان چھینا رضا خان نے، کیا کسی کا بگاڑا رضا خان نے؟ بڑی جلن ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لے لو تو چھاتی پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں کچھ لوگوں کے، اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو چہرہ سڑا ہوا کریلا ہو جایا کرتا ہے۔ تو رضا نے کسی کا کوئی چھینا نہیں ہے پیارے، رضا نے کیا کیا ہے؟ سماعت فرمائیے کہ کھیت کھلیہان چھینا رضا خان نے، کیا کسی کا بگاڑا رضا خان نے،
ملایا رضا خان نے، کس کی ہمت ہے ٹکرائے کوئی شاکر کو سمجھائے، کس کی ہمت ہے ٹکرائے کوئی طاہر کو سمجھائے، کس کی ہمت ہے ٹکرائے کوئی تطہیر کو سمجھائے، حق کے ہاتھوں سے باطل پٹے گا، حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا۔ پیارے، جب حق والوں کی سواری چلتی ہے نا تو بڑے بڑے کے سینے پر آڑی چل جائے، کیا بات کہ شیر سنت کی جب بھی سواری چلے، شیر سنت کی جب بھی سواری چلے، دیوبندی کے سینے پہ آری چلے، شیر سنت کی جب بھی سواری چلے، دیوبندی کے سینے پہ آری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، تو سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے، سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے، جس یہی اعلان اسد ہے، جس کے سینے میں حسد ہے، حق کے ہاتھوں سے باطل پٹے گا، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا۔ اور پیغام سن لو، پیغام سن لو پیارے، کہ پیغام کیا ہے؟ کہ دشمنان نبی کو گھٹا دیجئے، دشمنان نبی کو گھٹا دیجئے، خاک میں ان سبھی کو ملا دیجئے، دشمنان نبی کو گھٹا دیجئے، خاک میں ان سبھی کو ملا دیجئے، کہ حشمتی ان کو تیور دکھا دیجئے، حشمتی ان کو تیور دکھا دیجئے، تو کان پہ رکھ کے گھوڑا کان پہ رکھ کے گھوڑا دبا دیجئے، کان پہ رکھ کے گھوڑا دبا دیجئے، کس کی ہمت ہے ٹکرائے کوئی تو غم کو سمجھائے، کس کی ہمت ہے ٹکرائے کوئی تطہیر کو سمجھائے، حق کے ہاتھوں سے دشمن مٹے گا، اعلیٰ حضرت کا بجے گا، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا۔ پیارے، آج رضا کا ڈنکا کوئی بجا رہا ہے تو خانقاہ اشرفیہ ہے، جو کہ تنیر تنہا سارے ہندوستان کے اندر عرب ہو، عجم ہو، ایشیا ہو، یورپ ہو، ایک ہی خانقاہ ہے جو نبی کی شان میں ذرہ برابر کوئی گستاخی کر دے فوراً آواز اٹھایا کرتی ہے۔ اس خانقاہ کے شہزادگان تیور دیکھیے، کیا تیور ہے شہزادگان کے، کہ اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی غدار ہیں، اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی غدار ہیں، وہ اکیلے ہی لڑنے کو تیار ہیں، اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی غدار ہیں، وہ اکیلے ہی لڑنے کو تیار ہیں، فوج احمد رضا کے وہ سالار ہیں، فوج احمد رضا کے وہ سالار ہیں، میرے ادریس رضا حق کی تلوار ہے، ادریس رضا
لگے گا جھوم کے تم دل کا شروع شریف پڑھیں آپ لوگ زور سے صلی اللہ علیہ نبی و آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخر زمین و زمن سرمائے علم و فن بریلی کا تاجدار غربائے اہل سنت کا علم بردار کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ یعنی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور آگے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم، پیارے کدھر جا رہے ہو؟ آؤ آؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں آؤ، کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم، قسم رب کعبہ کی سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج مجھ سے اجازت لے کر اگتا ہے اور مجھ سے اجازت لے کر چھپتا ہے، مچل کے بولو، ہاں یہ گونگا پن نہیں چلے گا، زبان مجھے دی ہے آپ کو بھی دی ہے، بات کو سنیے غور کیجئے کہ تمہیں کدھر بہکایا جا رہا ہے، تمہیں کس سے دور کیا جا رہا ہے، یہ گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر بستی بستی گلیا گلیا یہ چنے اور ستو کی پوٹری لے کر جو لوگ گھومتے ہیں نا، اللہ سے مانگو اللہ سے، 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 اور سے مت مانگو، ولی سے مت مانگو، علی سے مت مانگو، نبی سے مت مانگو، کسی سے مت مانگو، کوئی رہنے والا نہیں ہے، رات بھر کون سے کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ سے، اور جب صبح کے 6 بجتے ہیں تو ناشتہ اپنی بیوی سے مانگتے ہیں، مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ پکڑ لیا ہمارے مولانا شاداب رضا اشمتی صاحب قبلہ نے، ناوقات رات بھر کون سے کہتا رہا اللہ سے مانگو اللہ سے، ناشتہ بیوی سے کیوں مانگتا ہے، اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ گورن کہنے لگا مولانا صاحب آپ نہیں سمجھیں گے، مولانا شاداب صاحب ارشاد فرماتے کم وقت بخاری ہم سمجھتے ہیں، ترمذی ہم سمجھتے ہیں، ابو داؤد ہم سمجھتے ہیں، ابن ماجہ ہم سمجھتے ہیں، مشکات ہم سمجھتے ہیں، تیری بات نہیں سمجھیں گے، بتا تو صحیح، ناشتہ اللہ سے کیوں مانگتا، بیوی سے کیوں مانگتا؟ تو فوراً کہنے لگتا ہے کہ ہم ناشتہ بیوی سے اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم بیوی کو اللہ نہیں سمجھتے۔ تڑپ کر مولانا شاداب صاحب نے کہا تو یہ تو بتا کون سا سنی مسلمان غوث اعظم کو اللہ سمجھتا ہے، کون سا سنی مسلمان غریب نواز کو اللہ سمجھتا ہے، کون سا سنی مسلمان صابر خیر کو اللہ سمجھتا ہے، کون سا سنی مسلمان نظام الدین اولیاء کو اللہ سمجھتا ہے، کون سا سنی مسلمان بدیع الدین زندہ مدار کو اللہ سمجھتا ہے، کون سا سنی مسلمان وارث دیوا کو اللہ سمجھتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی، تو دنیا والے سے مانگتا ہے، سنی مسلمان اللہ والے سے مانگتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا دھوکہ، ان کے ہر سوال کا جواب ہے مگر مکاری کا کوئی جواب نہیں، ان سے بچو، یہ جو گلی گلی نگر نگر تمہارے ایمان کو لوٹنے کے لیے گھوم رہے ہیں، ان سے بچو، آؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں، کون غوث اعظم؟ کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 5 یا 6 سال کی ہے، غور سے سنو، 5 یا 6 سال کی پرورش نانا کے گھر میں ہو رہی ہے، ایک خاتون آتی ہیں حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں، آنے کے بعد عرض کرتی ہیں سرکار میرے 7 بیٹے تھے، 6 بیٹے مرض میں مبتلا ہو کر بیماری سے فوت ہو چکے ہیں، یہ آخری بیٹا بچا ہوا ہے، اس کی طبیعت بہت علیل ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ اس خانقاہ کے بزرگ اگر نگاہ ڈال دیں گے تو یہ بچہ صحیح ہو جائے گا، یہ خانقاہ کے بزرگ اگر نگاہ ڈال دیں گے بچہ صحیح ہو جائے گا، سرکار آپ کی بارگاہ میں لے کر آئی ہوں، بڑی امیدوں کے ساتھ آئی ہوں، مگر حضرت عبداللہ سومئی جو غوث اعظم کے نانا ہے، مچل کے کہہ دو سبحان اللہ، ارشاد فرماتے اس کو یہاں کیوں لائی ہو، اس کا تو انتقال ہو چکا ہے، کیا ہو چکا ہے؟ اور سے بولو، انتقال ہو چکا ہے، یہاں کیوں لائی ہو، اس کو تو گھر لے جاؤ،
जैसे ही माँ ने इतना सुना, ज़ारो कतार रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, आहो बका करने लगी, ऐ अल्लाह, 7 बेटे थे, 6 महीने मुब्तला होकर फौत हो गए, ये आखिरी चश्मो चराग बचा हुआ था, आज ये भी दुनिया से कूच कर गया। उधर वो बुजुर्ग अपने खानका में अंदर तशरीफ ले गए, इधर वो रो रही है। जैसे ही रो रही है कि उनके रोने की आवाज गौसे आजम के कानों में पड़ जाती। सुभान अल्लाह। कितनी उम्र है सरकार? गौसे आजम की उम्र कितनी है? 6 साल। आपके कानों में आवाज आई, आप बाहर तशरीफ ले आए और इरशाद फरमाते हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई ऐ बड़ी माँ, ऐसी कौन सी बात हो गई जो आज आप यहाँ रो रही हो खानका में? तो वो बूढ़ी खातून कहती है, शहजादे 7 बेटे थे मेरे, 6 बेटे मर्द में मुब्तला होकर फौत हो गए, ये आखिरी चश्मो चराग बचा हुआ था, बहुत बीमार था। लोगों ने कहा था कि इस खानका में चली जाओ, इस खानका के बुजुर्ग अगर निगाह डाल देंगे तो ये सही हो जाएगा। मगर यहाँ आई तो इस खानका के बुजुर्गों ने कह दिया कि इसका इंतकाल हो गया। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे घर में कोई चराग जलाने वाला नहीं, अब मेरे घर में चराग जलाने वाला कहां से आएगा? इसीलिए सोच सोच कर रो रही हूँ। और जैसे ही बूढ़ी माँ ने इतना कहा, गौसे आजम मुस्कुराने मुस्कुराने लगे। इरशाद फरमाते हैं, बूढ़ी माँ रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा मरा नहीं बल्कि जिंदा है। नाना कह रहे मर गया, नवासे कह रहे जिंदा है। बूढ़ी माँ बोली कि आपके नाना ने तो कहा कि इंतकाल हो गया, कि मेरी बात का यकीन नहीं तो चादर को हटाकर देख लीजिए। और जैसे ही चादर हटाई, जो बच्चा मर चुका था वो अपनी माँ की गोद में किलकारियां मार रहा है, माँ की गोद में किलकारी मार रहा है। हजरत अब्दुल्ला सोमई के कानों में जब उस बच्चे के रोने की आवाज आई, आप बाहर तशरीफ लाए, देखा कि बच्चा गोद में किलकारी मार रहा है। सरकार गौसे आजम करीब खड़े हुए हैं, फौरन सारा माजरा समझ गए, अपनी छड़ी उठाई और इरशाद फरमाते हैं, तू अभी से खुदावंद कुद्दूस की राजों में दखल देने लगा। इतना कहकर छड़ी उठाई और आगे बढ़े। सरकार गौसे आजम ने देखा कि नाना छड़ी उठाकर मुझे मारने आ रहे हैं। सरकार गौसे आजम ने वहां से दौड़ लगाना शुरू कर दी। आगे आगे गौसे आजम दौड़ रही है, पीछे पीछे आपके नाना छड़ी लेकर जा रहे हैं। भागते भागते सरकार गौसे आजम ने कब्रिस्तान में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? यहाँ कितने जिंदा किए? कितने जिंदा किए? अब देखो गौसे आजम की करामत। उम्र कितनी है? दौड़ते हुए कब्रिस्तान से कर गुजरे और इरशाद फरमाते हैं, ऐ कब्रिस्तान के मुर्दों, मेरे नाना मुझे मारने आ रहे हैं, मैं भी भागता हूँ, तुम भी भागो। प्यारे देखने वालों ने माथे की निगाहों से देखा, जैसे ही गौसे आजम ने इतना इरशाद फरमाया, कब्र के अंदर से मुर्दों ने निकल कर भागना शुरू कर दिया। कब्र के अंदर से मुर्दों ने निकल कर भागना शुरू कर दिया। हजरत अब्दुल्ला सोमई वहीं रुक गए। इरशाद फरमाते हैं, ऐ शहजादे, तेरे मरातिब को कोई नहीं समझ सकता। वो जात है गौसे आजम, अभी उम्र 6 साल की है कि खानका में एक जिंदा किया और कब्रिस्तान में सैकड़ों को जिंदा कर दिया। इधर जा रहे हो, लोग कहते हैं वो मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह। आओ तारीख का मुताला करो, गौसे आजम की जिंदगी के बारे में पढ़ो कि गौसे आजम क्या है। प्यारे, मेरा गौस तो वो है कि जो ठोकर मार दे मुर्दों की कब्र में तो मुर्दा जिंदा हो जाए, वही गौसे आजम है। बगदाद शरीफ की मस्जिद के अंदर बच्चों को तालीम दे रहे हैं, सामने बच्चे बैठे हुए हैं, गौसे आजम जलवा कर रहे हैं, बच्चे सबक याद कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक पर एक कंबल है, एक चादर है। यकायक सरकार गौसे आजम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और जैसे ही सुर्ख हुआ, आपने अपना दस्ते मुबारक अपने कंबल के अंदर कर लिया, अपना दस्ते मुबारक चादर के अंदर कर लिया। कुछ लम्हात के बाद जब आपने अपना दस्ते मुबारक चादर से बाहर निकाला तो शागिर्दों ने अपनी आंखों से देखा कि सरकार गौसे आजम की आस्तीन से और हाथों से पानी टपक रहा है।
کیا ٹپک رہا ہے؟ پانی ٹپک رہا ہے. بچوں نے تاریخ کو نوٹ کیا, دن کو نوٹ کیا, وقت کو نوٹ کیا اور لکھ کر رکھ لیا. 2 مہینے کے بعد بغداد معلیٰ میں ایک تجارتی قافلہ آتا ہے. لوگ جمع ہوئے, قافلے کے سالار کو بلایا اور قافلے کے سالار سے حال چال پوچھا کہ آپ کا سفر کیسا گزرا. تو سالار بولا کہ آج سے 2 مہینے پہلے جب ہم بغداد کے لیے آ رہے تھے تو ہمارا جہاز سمندر کی بھنور میں پھنس گیا, سمندر کی لہروں میں پھنس گیا تھا. عنقریب جہاز ڈوبنے ہی والا تھا کہ ہمارے ذہن میں خیال آ گیا کہ بغداد شریف میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید جب مجھے مدد کے لیے پکارے میں پہنچ جاتا ہوں. میرا چاہنے والا مجھے مدد کے لیے پکارے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں. جیسے ہی ہمارے ذہن میں یہ بات آئی, ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور بررفتہ کہنا شروع کر دیا, یا غوث اعظم جیلانی المدد, یا غوث اعظم جیلانی المدد, یا غوث اعظم جیلانی المدد, یا غوث اعظم جیلانی المدد. ابھی ہم پکار ہی رہے تھے کہ دریا سے ایک ہاتھ نکلا اور ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا. دریا سے ایک ہاتھ نکلا, ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا. بچوں کا ادھر سے گزر ہو رہا تھا. جب بچوں نے یہ واقعہ سنا فوراً رک جاتے ہیں, قافلے کے سالار کے پاس پہنچتے ہیں اور قافلے کے سالار سے دن معلوم کرتے ہیں, وقت معلوم کرتے ہیں, تاریخ معلوم کرتے ہیں. قسم رب کعبہ کی فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دن, جو تاریخ, جو وقت کو سالار نے بتایا وہ وقت وہی تھا جو غوث اعظم مدرسے میں تعلیم دے رہی. یارے غوث اعظم کے دامن کرم میں آ جاؤ گے تو غوث اعظم کے دامن کرم میں آ جاؤ گے تو یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا, مگر غوث اعظم سے محبت کرو. تو غوث اعظم سے محبت کرو گے تو دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. بات آ گئی کہ ایک چور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آنے کے بعد کہتا ہے سرکار میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے, میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, بتائیے کس لیے آئے ہیں؟ کہ سرکار مجھ کو مرید کر لیجیے, میں مرید ہونا چاہتا ہوں مگر مرید ہونے سے پہلے میری 2 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرط ہیں. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ کون سی شرط ہے؟ کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ سرکار میں چور ہوں, چوری کرنا نہیں چھوڑ. غوث اعظم مسکرانے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری دوسری شرط کیا ہے؟ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی نماز پڑھی نہیں ہے, نماز پڑھوں گا نہیں. سرکار غوث اعظم مسکرانے لگے, ارشاد فرماتے ٹھیک ہے ہمیں تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں مگر ہماری بھی ایک شرط ہے. ہماری بھی ایک شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ میری شرط یہ ہے کہ جب بھی اذان کا وقت ہوگا تمہیں اذان دینی پڑے گی. نماز پڑھو یا مت پڑھو مگر اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دینی پڑے گی. جیسے ہی تمہارے کان میں اذان کی آواز آئے اذان تمہیں دینی پڑے گی. وہ سوچنے لگا کہ 2 شرطیں میں نے انہوں نے میری مان لی, ایک شرط میں ان کی مان لیتا ہوں. نماز کی بات تو ہے نہیں, اذان کی تو بات ہے. فوراً کہہ دیا ٹھیک ہے حضور. اب مرید ہو گیا, گھر آیا. 1 دن ہوا, 2 دن ہوئے, 3 دن ہوئے. جیسے ہی چوری کرنے جاتا کہیں معاملہ بنتا دکھائی دیتا اور فجر کی اذان کانوں میں آ جاتی, اور جب فجر کی اذان آتی وہیں کھڑے ہو کر اذان دیتا اور گھر واپس آ جاتا. 1 دن ہوا, 2 دن ہوئے, 3 دن ہوئے, متواتر 2 مہینے ہو گئے. بیگم بولی کہ گھر میں اب کچھ نہیں ہے, سارا مال ختم ہو چکا, کہیں کچھ کرو. اس نے کہا آج میں موقع پا کر جلدی سے ہی کسی کے گھر گھس جاؤں. رات کے دوسرے پہر میں ایک ساہوکار کے گھر میں وہ گھس گیا, چھپ کر بیٹھ گیا. مگر وہ ساہوکار کا گھر تھا 5 وقتہ نماز, پرہیزگار, عبادت گزار. اب وہاں سب جاگ رہے ہیں. اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ سو جائیں, یہ سو جائیں, یہ سو جائیں, یہ سو جائیں, مگر سب جاگ رہے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ یہ سب سو چکے, نکلا, سارا مال باندھا,
اور سارے مال کو باندھتے وقت اتنا ہو گیا کہ فجر کی اذان کی آواز کانوں میں آنے لگی. فجر کی اذان کی آواز کانوں میں آنے لگی. اب تو بولا کہ ابھی تک تو روڈوں پر اذان کی آواز آتی تھی, اذان دے کر چلا آتا تھا. آج تو پھنس گئے, کیونکہ آج اگر اذان کی آواز کان میں آ گئی اور پیر کو وعدہ کیا ہے کہ اذان دینی پڑے گی. غور کرنا میری بات, اگرچہ وہ چور تھا مگر پیر کے قول پر عمل کی طرح کرنے والا. آج کے مریدین کا عالم یہ ہے, پیر کہہ رہا ہے 5 وقتہ نماز پڑھو, مرید کہہ رہا ہے جمعے کی جمعے پڑھوں گا. پیر کہہ رہا ہے بیٹا جھوٹ مت بولو, بولا کہ جھوٹ کے بنا تو گزارا ہی نہیں ہوگا. یہ حالات ہو چکے ہیں آج کی مریدوں کے, مگر وہ چور ہے. سرکار غوث اعظم کو وعدہ کیا, سوچنے لگا کہ کیا کروں, اگر اذان دیتا ہوں تو پکڑا جاؤں گا, مگر اس نے فوراً کہا کہ میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اے میرے پیر تم ہی میری لاج بچانے والے ہو, اے میرے پیر تم ہی میری مدد کرنے والے ہو, تم ہی میری لاج بچانے والے ہو. اتنا کہا, کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کر دیا. اب گھر میں اذان کی آواز جیسے ہی گونجی پورا گھر بیدار ہو گیا. اور ساہوکار بولا بیگم جلدی اٹھو. کہ کیا بات, کہ ایسا لگتا ہے ہمارے گھر میں اللہ کا ولی آ گیا, ہمارے گھر میں کوئی اللہ کا ولی آ گیا ہے. دیکھو اذان کی آواز آ رہی ہے. پورا گھر بیدار ہو گیا. سارے گھر والوں نے وضو بنایا, سنت ادا کی کہ آج تو ہم نماز اس اللہ کے ولی کے پیچھے پڑھیں گے. آج ہم نماز فجر کی اس اللہ کے ولی کے پیچھے پڑھیں گے. اب انتظار ہو رہا ہے کہ اللہ کا ولی کمرے سے باہر آئے, ہم نماز پڑھیں. اور وہ چور کمرے میں ڈر رہا ہے کہ آج تو پکڑے گئے, آج تو بہت مار پڑے. وقت گزر رہا ہے. ساہوکار کمرے کے دروازے پر آیا اور عرض کرتا ہے, سرکار نماز فجر کا وقت نکل رہا ہے, آ کر جماعت پڑھا دیجیے. چور بولا میں کوئی نمازی نہیں ہوں, میں تو چور ہوں, چور. تو ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتا, حضور یہ تو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے, ہوتے کچھ اور ہے بتاتے کچھ اور ہیں. ہوتے کچھ اور ہیں بتاتے کچھ اور ہیں. نماز پڑھا دیجیے, وقت گزر رہا ہے. اس نے سوچا مرتا کیا نہ کرتا, وضو بنایا, سنتیں ادا کی اور مصلی پر پہنچ گیا. کبھی نماز نہیں پڑھی مگر غوث اعظم سے وعدہ کیا, غوث اعظم سے وعدہ کیا کہ اذان دوں گا. اذان کے بعد اب جب پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہا ہے تو امامت پر فائز. نماز ادا کی, سلام پھیرا, ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہا ہے, آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. اور جیسے ہی دعا سے فارغ ہوا, گھر والے اٹھے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیر چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیر چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیر چوم رہا ہے. برجستہ اس نے ہاتھوں کو اٹھایا, عرض کیا ہے میرے مرشد, میں نے ایک وقت کی نماز پڑھی تو آج آپ نے مجھے اتنا بلند والا مقام دے دیا کہ کوئی میرے ہاتھوں کو چوم رہا ہے, کوئی میرے پیروں کو چوم رہا ہے. اگر میں 5 وقتہ نماز پڑھوں گا تو میرا عالم کیا ہوگا. یارے یہ غوث اعظم ہے, غوث اعظم جو نگاہ ڈالتے ہیں چور پر تو امامت کے مصلی پر پہنچا دے. غوث اعظم ہے, بازار سے گزر رہے ہیں, آپ کے جسم مبارک پر ایک قیمتی جبہ ہے. چور کی نگاہ پڑی, اوہ جبہ بڑا قیمتی ہے, فقیروں کے پاس اس کا کیا کام. پیچھے لگ گیا کہ آج اس کو چرائیں گے. آگے آگے غوث اعظم, پیچھے پیچھے وہ چور. کہہ دیجیے سبحان اللہ. قسمت دیکھو چور کی کس کے پیچھے جا رہا ہے, کس کے پیچھے جا رہا ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں مولا ہمیں غوث اعظم کے پیچھے چلنے کی توفیق. پیارے اب وہ چور جا رہا ہے. سرکار غوث اعظم حجرے میں کے اندر داخل ہوئے, موقع پا کر وہ چور بھی اندر ہو گیا. دروازہ بند کیا, جبہ اتارا, ٹانگ دیا اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے. چور نے دیکھا موقع اچھا ہے, جبہ لیا, بغل میں دبایا اور چل دیا. اب چل رہا ہے, اب دروازہ تلاش رہا مگر دروازہ نہیں ملتا. کمرے کا دروازہ میں نہیں مل رہا, چاروں طرف تلاش لیا مگر دروازہ نہیں. سوچنے لگا اب تو میں پکڑا جاؤں گا.
अब मेरी बड़ी बदनामी हुई, जुब्बे को टांग दिया, कोने में बैठ गया, आंखों में आंसू है। उधर सरकार गौसे आज़म इबादत इलाही में मशगूल है कि रात का तीसरा पहर है और दरवाजे पर दस्तक हुई। सरकार गौसे आज़म इबादत इलाही से फारिग हुए, दरवाजा खोला, कौन? मैं खिज्र हूँ। किस लिए आए हो? तो हुजूर फला शहर में एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है, फला शहर के लिए अब्दाल लेने आया है। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं इंशाअल्लाह सुबह तक इंतजाम कर दिया जाएगा। मगर हजरत खिज़र अर्ज करते हैं हुजूर अगर रात में उस इलाके में अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जैसे ही इतना कहा गौसे आज़म का दरिया रहमत जोश में आ गया। इरशाद फरमाते हैं अगर ऐसी बात है तो जा मेरे हुजरे में चला जा, हुजरे के कोने में एक अब्दाल बैठा हुआ है, उसे हुजरे के कोने में एक अब्दाल बैठा हुआ है, उसे ले जा। हज़रत खिज़र अंदर पहुंचे, देखा तो कोने में एक चोर बैठा हुआ है। इरशाद फरमाते हैं चलिए आपको फला शहर का अब्दाल बना दिया। वो कह रहा है क्या कह रहे हैं? क्या बना दिया? कि अब्दाल बना दिया। अरे तो मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आया था। हज़रत खिज़र इरशाद फरमाते हैं जब तक तुम गौसे आज़म के पीछे नहीं आए थे चोर थे, अब तुम गौसे आज़म के पीछे आ गए हो, गौसे आज़म के हुजरे में आ गए हो, अब तुम चोर नहीं हो, अब तो तुम्हें अब्दाल बना दिया गया है। तभी तो कहने वाला कहता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, तैवा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। अल्लाह वालों के दामने करम में आ जाओ, जब अल्लाह वालों के दामने करम में आ जाओगे यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है, यहाँ भी कामयाबी है, वहां भी कामयाबी है। प्यारे किधर जा रहे हो? आज तुम दुनिया के रिश्तों में उलझे हुए हो। ये मेरा अब्बा है, ये मेरा फूफा है, ये मेरा मामू है, ये मेरा खालू है, ये मेरा चचा है। प्यारे जब तक जिस्म के अंदर जान है तभी तक रिश्तेदारी है। और करना मेरी बात, जब तक जिस्म के अंदर जान है तब तक अब्बा अब्बा है, जब तक जिस्म के अंदर जान है तब तक चचा चचा है, जब तक जिस्म के अंदर जान है तब तक फूफा फूफा है, जब तक जिस्म के अंदर जान है तब तक खालू खालू है, जब तक जिस्म के अंदर जान है तब तक भाई भाई है। चिड़िया उड़ी, वही अब्बा जो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, वही फूफा जो तुमसे मोहब्बत करता था, वही चचा जो तुमसे मोहब्बत करता था, वही मामू जो तुमसे मोहब्बत करता था, वही खालू जो तुमसे मोहब्बत करता था, वही भाई जो तुमसे मोहब्बत करता था, सब एक ही जबान में कहेंगे जल्दी करो कफन पहनाओ, जल्दी करो कफन पहनाओ, देर मत करो। अब गुस्ल किया जा रहा है, किस पर इतरा रहे हो? 5000 के लिबास पर, 2 मंजिला कोठी पर, दरवाजे पर खड़ी गाड़ी पर। प्यारे कब्र में ना तो लिबास काम आएगा, ना मकान काम आएगा, ना गाड़ी काम आएगी, ना बैंक को बैलेंस काम आएगा। जिस्म पर 5000 का लिबास है और जब जिस्म से जान निकल जाती है तो उतारा नहीं जाता, कैंची से काटा जाता है। उतारा नहीं जाता, कैंची से काटा जाता है। और जब गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, कोई कह रहा है हाय मेरा भाई गया, कोई कह रहा है हाय मेरा बेटा गया, कोई कह रहा है हाय मेरा शौहर गया। अब जनाजा उठाया जा रहा है और जब जनाजे को ले जाया जा रहा है तो देखने वाले देख रहे हैं और मुर्दा ये देख रहा है कि हाय मुझे अकेले घर में छोड़ने की तैयारी की। कब्र के अंदर उतार दिया, पटरे लगा दिए, मिट्टी डाल दी। मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और जल्दी आवाज आती है आए मेरे अब्बा, तू मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों जा रहा है? तो आवाज आएगी बेटा जब तक तेरे जिस्म के अंदर जान थी तब तक तू मेरा बेटा था, अब जिस्म से जान निकल गई, तुझसे रिश्ता खत्म हो गया, तेरे नाम से 40 में की नजरों न्याज कर दूंगा, मैं अपने जिम्मे से बरी हो जाऊंगा। भाई से कह रहा है मेरे भाई, तू मेरे साथ रहता था, तू मेरा रफीक था, तू
मेरे बिना कहीं चलता नहीं था, आज यहाँ तन्हा मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है? तो भाई कहेगा, आए मेरे भाई, जब तक तेरे जिस्म के अंदर जान थी मैं तेरा भाई था, मगर अब मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। 40 दिन कब्रिस्तान पर आऊंगा, तेरे नाम से अगरबत्तियां लगाकर चला जाऊंगा। माँ की तरफ निगाह उठाता है, कहता है माँ तू मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, मैं परेशान होता था तू परेशान हो जाया करती थी, आज मुझे यहाँ तन्हा छोड़ दिया। अरे मेरी माँ, तू तो मेरे साथ रह ले, आवाज आएगी बेटा तेरे नाम से मैंने दूध बख्श दिया, अब तेरे नाम से नजरो न्याज होती रहेगी, मगर तेरे साथ अब कोई रिश्ता नहीं। जिंदगी में साथ देने का वायदा करने वाली बीवी, उससे कहा जाएगा है मेरी शरीके हयात, जिस तूने तो मेरे साथ जीने और मरने की कसमें खाई थी, आज यहाँ मुझे तन्हा कब्रिस्तान में छोड़ा जा रहा है, तू मेरे साथ रह ले। तो बीवी कहेगी कि जब तक तेरे जिस्म के अंदर जान थी मैं तेरी बीवी थी, अब तो तेरे नाम की मैंने चुनरी उतार दी है, चूड़ियां तोड़ दी हैं, तेरी इज्जत कर लूंगी, उसके बाद किसी दूसरे से निकाह कर लूंगी, मगर तेरे साथ नहीं। गौर करो प्यारे, ना तो मामू काम आ रहा है, ना चचा काम आ रहा है, ना फूफा काम आ रहा है, ना भाई काम आ रहा है, ना अब्बा काम आ रहा है, ना अम्मा काम आ रही है, ना बीवी काम आ रही है, कोई काम नहीं। अब कौन है जो काम आएगा? और जब मुनकिन नकीर आएंगे, सवाल करेंगे मन रब्बुका माँ दीनुका माँ कुंता तकूलु फीह की हाज़ा रजुल, कब्र नूर से मुनव्वर हो जाएगी। आका तशरीफ लाएंगे, इरशाद फरमाएंगे घबराने की जरूरत नहीं है, अब मुझसे रिश्ता तेरा शुरू हो गया, अब मुझसे तेरा रिश्ता शुरू हो गया है, यहाँ भी तुझे मैं बचाऊंगा, हश्र में तुझे मैं बचाऊंगा, अपने साथ जन्नत लेकर जाऊंगा। प्यारे रिश्ते ऐसे बनाओ जो दुनिया भी समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए, यहाँ भी बेड़ा पार हो जाए, वहां भी बेड़ा पार हो जाए। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर क्यों जा रहे हो? गौसे आदम के दामन करम में आ जाओ। बात आ गई जहन में, कहता चलूं, ट्रेन देखिए ना, ट्रेन में फर्स्ट एसी भी होता है, सेकंड एसी भी होता है, थर्ड एसी भी होता है, 3 टायर भी होता है, और एक डिब्बा ऐसा भी होता है जिसकी सीट फटी, दरवाजा टूटा, बत्ती बंद, पंखा बंद। होता है कि नहीं होता? होता है ना। अब हम पहुंचे स्टेशन आगरा के, हमने देखा ट्रेन खड़ी हुई है, हमने कहा कहां चली? कि अजमेर शरीफ। कहां चली? अजमेर शरीफ। हमने कहा अच्छा, अब हमने पूरी ट्रेन का मुआयना किया, फर्स्ट एसी मिला, सेकंड एसी मिला, थर्ड एसी मिला, 3 टायर मिला, आखिर में वही डिब्बा मिला, बत्ती बंद, पंखा बंद, दरवाजा टूटा, सीट फटी। हमने कहा तुम कहां चले? डिब्बा बोला अजमेर शरीफ। मैंने कहा मुंह और मसूर की दाल, सीट तेरी फटी, दरवाजा तेरा टूटा, पंखा तेरा बंद, बत्ती तेरी बंद, अजमेर शरीफ जाने की बात करता है? तो फौरन डिब्बा बोला हमारे हालेदार को ना दे, ले जाने वाले यार को। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। हमारे हालेदार को ना देख, ले जाने वाले यार को देख। हमने कहा कौन? के इंजन। हम पहुंचे इंजन के करीब, मैंने कहा ऐ इंजन, तेरे साथ फर्स्ट एसी भी जुड़ा हुआ है, तेरे साथ सेकंड एसी भी जुड़ा हुआ है, तेरे साथ थर्ड एसी भी जुड़ा हुआ है, तेरे साथ 3 टायर भी जुड़ा हुआ है, मगर एक डिब्बा ऐसा भी है जिसकी सीट फटी हुई है, दरवाजा टूटा हुआ है, बत्ती बंद है, पंखा बंद है, तेरे साथ अजमेर जाने की बात करता है। तो इंजन बोला ये तो बताओ उसकी कड़ी मुझसे जुड़ी, उसकी कड़ी मुझसे जुड़ी,
میں نے کہا ہاں، اس کی کڑی تجھ میں پڑی، تجھ سے جڑی۔ تو انجن بولا ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی سیٹ پھٹی ہوئی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی بتی بند ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا پنکھا بند ہے، اگر ہم سے جڑا تو اجمیر پہنچے گا۔ بلا کشمی ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، نظام الدین اولیاء سے محبت کرتے ہیں، صابر کلیہ سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں جہاں آقا جائیں گے وہاں وہاں ہم جیسے گناہگار جائیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے تکبیر۔ پیارے کدھر جا رہے ہو؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کرم میں آ جاؤ۔ آگے آگے غوث اعظم چلے، ان کے پیچھے پیچھے غریب نواز چلے، ان کے پیچھے پیچھے صابر کلیہ چلے، ان کے پیچھے پیچھے نظام الدین اولیاء چلے، ان کے پیچھے پیچھے بدی الدین زندہ مدار چلے، ان کے پیچھے پیچھے وارث دیوا چلے، ان کے پیچھے پیچھے اعلیٰ حضرت چلے، ان کے پیچھے پیچھے شیر سنت چلے، ان کے پیچھے پیچھے ہم جیسے گناہگار چلے، ہم جیسے سیاکار چلے، ہم جیسے بدکار چلے، ہم جیسے خطاکار چلے، سارے جنت میں ہمیں روک دیا، ہمیں روک دیا داروغہ رضوان نے۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ جنت ہے، جنت یہاں ہر کوئی نہیں جائے گا۔ تو ہم نے کہا اے داروغہ رضوان، آنے والے گناہ گاروں گناہ دے، لانے والے غوث اعظم سرکاروں کو جنت سے آواز آئے گی اے داروغہ رضوان آنے دو، کیونکہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے نام سے 11ویں مناتے تھے۔ سرکار غریب نواز کی آواز آئے گی، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے نام سے چھٹی منایا کرتے تھے، جہاں ہم رہیں گے وہاں یہ رہیں گے۔ آؤ پیارے آؤ، دامن کرم میں آ جاؤ، غوث اعظم کے جب دامن کرم میں آ جاؤ گے، یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے، یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ راجا اللہ ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، چراغ جلا کے میں نے رکھ دیا راہوں میں، اب تم راستہ بھولو تو یہ تمہارے